بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے اس سلسلے کی قسط نمبر 23 حاضر ہے۔ نگار خان کی بغاوت نے اسد شیرازی کو انتہائی جارحانہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ غزنی چھوڑنے سے پہلے اس نے سبکتگین کے سامنے ایک درخواست پیش کی اور کہا، میں روانگی سے پہلے اپنا یہ مکان بھی فروخت کر دینا چاہتا ہوں۔ سبکتگین نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ مکان تمہاری چھوٹی بیٹی کے کام آ سکتا ہے، اب اس کے اور میرے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں۔ اسد شیرازی نے کسی بے رحم تاجر کے لہجے میں کہا، وہ جہاں چاہے رہے، غزنی کی زمین بہت وسیع ہے۔ سبکتگین الجھ کر رہ گیا۔ ابھی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا کہ غزنی کے ایک آسودہ حال شخص سردار تبریز نے سبکتگین سے کہا کہ اگر امیر اجازت دیں تو میں اسد شیرازی کے مکان کی مناسب قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ سبکتگین نے اسد شیرازی کی طرف دیکھا اور پھر کچھ دیر بعد سردار تبریز نے اسد شیرازی کو اس کے عالیشان مکان کی منہ مانگی قیمت ادا کر دی، اور پھر اسد شیرازی نگار خانم کو غزنی کی سرزمین پر بے سہارا اور بے مکان چھوڑ کر ارمغانہ کے ساتھ نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر اس کا مال و اسباب لدا ہوا تھا اور وہ بار بار مڑ کر قصر شاہی کی طرف دیکھتا تھا۔ غزنی کی سرحد پر پہنچ کر اس نے آخری مرتبہ اس برج کی طرف دیکھا جو کئی میل کے فاصلے سے بھی صاف نظر آتا تھا۔ سبکتگین، میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا۔ اسد شیرازی کی آواز شدت جذبات سے بھرا گئی۔ میں ایک دن ضرور واپس آؤں گا اور اس طرح واپس آؤں گا کہ غزنی کی ساری بلندیاں میرے قدموں پر جھک جائیں گی۔ ارمغانہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ باپ کی غلط تعلیم و تربیت کے باوجود اسے اپنے وطن سے بہت محبت تھی۔ رخصت ہوتے وقت گزرے دنوں کی یادوں نے اسے بے قرار کر دیا۔ اچانک غزنی کی ملکہ بن جانا اور پھر یک بے وگی کا لباس پہن کر در بدر ہو جانا بہت بڑے جان لیوا حادثات تھے۔ انہی حادثات کو یاد کر کے ارمغانہ شیرازی بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اپنے ان آنسوؤں کو نفرت و انتقام کے شعلوں میں تبدیل کر دے میری بہادر بیٹی۔ اسد شیرازی نے ارمغانہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ایسے شعلے جو سبکتگین کے اقتدار اور خاندان کو جلا کر راکھ کر دیں۔ محمود نے بڑی خاموشی سے اسد شیرازی کے مکان کو نیلام ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس مکان کو خریدنے والا غزنی کا ایک بااثر اور مالدار شخص سردار تبریز تھا۔ سردار تبریز کو دربار غزنی میں بھی رسائی حاصل تھی۔ اس کا شمار سبکتگین کے ذاتی دوستوں میں ہوتا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب تھی اور وہ 2 بیویوں سے اس کی کئی اولادیں تھیں۔ سردار تبریز فطرتاً ایک اوباش انسان تھا، مگر حسن پرستی اس کی عادت تھی۔ اگرچہ سردار تبریز کی دونوں بیویاں خوبصورت تھیں، لیکن نگار خانم سے ان کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ سردار تبریز نے کچھ دن پہلے ہی ایک شاہی تقریب میں نگار خانم کو دیکھ لیا تھا اور اسی روز سے وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ سردار تبریز نگار خانم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کئی بار اسد شیرازی سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر جھجک کی وجہ سے اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لا سکا۔ پھر یک پریدگین کی حکومت کا تختہ الٹ گیا اور اس انقلابی صورتحال نے سردار تبریز کے عشق کی آگ کو کچھ عرصے کے لیے دھیما کر دیا۔ مگر جب اسد شیرازی اور ارمغانہ کی قسمتوں کو فیصلہ ہو گیا تو یہ آگ پوری شدت کے ساتھ دوبارہ بھڑکنے لگی۔ پھر تقدیر نے اسے یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ اسد شیرازی کا مکان خریدنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا منصوبہ یہی تھا کہ وہ نگار خانم کو اس کا آبائی مکان تحفے کے طور پر واپس کر دے گا، پھر وہ سبکتگین کے توسط سے اپنی اس خواہش کا اظہار کرے گا۔ سردار تبریز کو یقین تھا کہ ایک بے سہارا اور تنہا لڑکی ناخوشگوار حالات کی یلغار سے گھبرا کر اس کی پیشکشوں کو ضرور قبول کرے گی۔ مگر اس وقت سردار تبریز کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب نگار خانم نے اسے سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کون ہیں اور اس طرح اظہار ہمدردی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ میں تمہارا بہی خواہ ہوں نگار خانم،
سردار تبریز کی زبان لڑکھڑا رہی تھی. میں تو آپ کو پہچانتی تک نہیں. نگار خانم کے لہجے کی سختی اور کچھ اور نمایاں ہو گئی. آپ کو اس فیاضی کے مظاہرے کی ضرورت کیسے ہوئی؟ کہ آپ نے میرے پھیلے ہوئے ہاتھ دیکھے تھے؟ نگار خانم کے دل و دماغ غصے کی آگ میں جل اٹھے تھے. تم مجھے غلط سمجھ رہی ہوئی نگار خانم. سردار تبریز خوش آمدانہ لہجے میں بول رہا تھا. میں آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہی ہوں. نگار خانم کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بلند اور درست ہو گئی. اور جو کچھ سمجھ رہی ہوں اگر اس کا اظہار کر دوں تو آپ اپنے قریح چہرے کو نہیں پہچان سکیں گے. نگار خانم کی جارحانہ گفتگو سن کر تو سردار تبریز کو سخت سا ہو گیا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اسد شیرازی کی نرم و نازک لڑکی ایسے آہینی لہجے میں بات کرنے کی عادی ہے. ابھی وہ کوئی نیا ہیلا ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ نگار خانم کی شرر بار آواز دوبارہ ابھری. آپ یہاں سے فوراً تشریف لے جائیے. میں کل کسی وقت آپ کا مکان خالی کر دوں گی. پھر یہ قیمتی جاگیر کسی اور ضرورت مند لڑکی کو بخش دیجیے گا. غزنی میں اور بھی بے شمار بے سہارا لڑکیاں رہتی ہیں. سردار تبریز نے اپنی پوری زندگی میں ایسا تحقیر آمیز لہجہ نہیں سنا تھا. کچھ دیر تک تو وہ حیرت و سکون کے عالم میں کھڑا رہا. پھر یکا یک اس کے اندر کا سردار جاگ گیا. نگار خانم، ہوش و آس میں رہ کر جینے کی کوشش کرو. یہ دیوانگی تمہیں اس سے بھی زیادہ برے دن دکھا سکتی ہے. یہ کہہ کر سردار تبریز تیزی کے ساتھ مکان سے باہر نکل گیا. سردار تبریز کے جانے کے بعد نگار خانم نے بڑی حسرت سے اپنے آبائی مکان کے دو دیوار پر نظر ڈالی اور شدید کربناک لہجے میں کہنے لگی. میرے بچپن کی یادگاروں، میرے روز و شب کے رازداروں، تم سے رشتہ قائم رکھنے کے لیے میں اس سے بڑی قربانی نہیں دے سکتی. تم نے تو اس شخص کو پہچان لیا ہوگا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا. نگار خانم کی آنکھوں سے دو گرم آنسو بہتے ہوئے رخساروں تک پہنچے اور پھر گردن سے گزر کر اس کے سینے میں جذب ہو گئے جہاں پہلے ہی سے آگ لگی ہوئی تھی. محمود کی ایک معتبر کنیز الماس نے اپنے آقا کو اطلاع دیتے ہوئے کہا، سردار تبریز بہت سرشالی کے عالم میں آئے تھے مگر واپسی کے وقت ان کا چہرہ بگڑا ہوا تھا. پھر میں نے نگار خانم سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ سردار تبریز انہیں یہ مکان تحفے کے طور پر دینا چاہتے تھے. پھر نگار خانم نے کیا کہا؟ محمود بولا. نگار خانم نے سختی سے انکار کر وہ کل کسی وقت یہ مکان چھوڑ کر کہیں اور چلی جائیں گی. محمود کے چہرے پر کئی رنگ ابھر کر ڈوبتے رہے. پھر بولا، اچھا الماس تو میرا کام کر دے. آخر طویل خاموشی کے بعد محمود نے تھکی تھکی آواز میں کہا، اب حکم دیجیے آقا. الماس نے اطاعت و فرما برداری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر کبھی تو کسی آزمائش میں پڑ گئی. محمود نے اپنے دل کی بات کہنے سے پہلے ایک نیا سوال کر ڈالا، تو آقا اس ناتما کنیز کو بہت زیادہ ثابت قدم پائیں گے. الماس نے پر اعتماد لہجے میں کہا. محمود نے الماس کی طرف دیکھا اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، تو آج رات کسی طرح نگار خانم سے میری ملاقات کرا دے. الماس اپنے آقا کی بات سن کر ایک بار پھر نگار خانم کے مکان کی طرف چلی گئی اور جب اس نے نگار خانم کے سامنے محمود کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے دیکھا کہ نگار خانم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور شرم و حیا کے مارے اس کی گھنیری پلکیں جھک گئی تھی. پھر وہ گلابی رنگت آہستہ آہستہ زردی میں تبدیل ہونے لگی اور نگار خانم کی آنکھوں سے ہلکا سا خوف جھانکنے لگا. اپنے آقا سے کہنا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں. الماس بہت دیر تک نگار خانم کو سمجھاتی رہی اور جب اسد شیرازی کی بیٹی کسی طرح سے بھی محمود سے ملنے کے لیے آمادہ نہ ہوئی تو الماس نے انتہائی اثر انگیز لہجے میں کہا، کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ صاحبزادہ اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے اور ان کی محترم ذات اہل غزنی کی نظروں میں تماشا بن کر رہ جائے؟ نہیں الماس. نگار خانم کو محسوس ہوا کہ اس کے دل میں درد کی ایک تیز لہر سی اٹھ رہی ہے. میں یہی تو چاہتی ہوں کہ صاحبزادے میرے خاطر تماشا نہ بنے. آپ کے انکار کے بعد ان کا تماشا بن جانا یقینی ہے. الماس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا. پھر میں کیا کروں؟ نگار خانم نے گھبرا کر الماس کے کاندھے پر سر رکھ دیا اور بے اختیار رونے لگی. آپ آقا سے صرف ایک ملاقات کر لیجئے. الماس نے نگار خانم کو مشورہ دیتے ہوئے کہا. وہ آپ کے بے گھر ہو جانے سے بہت پریشان ہیں. انہیں کسی طرح بھی مطمئن کر دیجئے، پھر یہ طوفان ٹھہر جائے گا.
نگار خانم بہت دیر تک اس مسئلے کے نشیب و فراز پر سوچتی رہی. کبھی وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلتی، کبھی اس کے کانوں میں امیر سبکتگین کی پرجلال آواز گونجنے لگتی، اور کبھی آنکھوں کے سامنے محمود کا پریشان چہرہ ابھر آتا. آخر اس نے ایک کنیز المار کے سامنے سر جھکا کر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا. نصف شب کے قریب نگار خانم کے مکان کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. وہ تنہا لڑکی بہت دیر سے سبزہ زار میں ٹہل رہی تھی. آج نگار خانم طویل و عریض مکان میں اکیلی تھی. اسد شیرازی کے تمام ملازمین اور خدمتگار پہلے ہی رخصت ہو چکے تھے. اس کی جگہ کوئی اور دوشیزہ ہوتی تو تنہائی اور خوف سے یا تو مکان چھوڑ کر جا چکی ہوتی یا اپنے آپ کو کسی محفوظ کمرے میں قید کر لیتی. مگر وہ اس وقت تنہا سبزہ زار پر ٹہل کر محمود کا انتظار کر رہی تھی. پھر جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی، نگار خانم نے قریب پہنچ کر آنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کون ہے؟ اگرچہ وہ جانتی تھی کہ آنے والا محمود کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اس نے احتیاط کے طور پر آنے والے کے متعلق تصدیق کر لینا ضروری سمجھا، کیونکہ وہ سردار تبریز کی طرف سے مطمئن نہیں تھی. میں ہوں، جواب میں ایک نسوانی آواز ابھری. نگار خانم نے فوراً ہی اس آواز کو پہچان لیا. وہ محمود کی کنیز الماس کی آواز تھی. نگار خانم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا. پہلے مکان میں الماس داخل ہوئی اور تیزی سے بائیں جانب ہٹ کر کھڑی ہو گئی. اس کے بعد محمود اندر آیا اور الماس نے دروازہ بند کر دیا. نگار خانم نے بڑی مشکل سے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پایا اور آہستہ آہستہ نظریں اٹھا کر دیکھا. محمود عام سے لباس میں اس کے سامنے کھڑا تھا. اس کے چہرے پر کوئی نقاب نہیں تھا. نگار خانم محمود کی جرت دیکھ کر حیران رہ گئی. کسی نے آپ کو اس طرح آتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ نگار خانم کی آواز لرز ہی تھی. نگار خانم، محمود کی آواز میں ہلکا سا احتیاط تھا، میں صرف چند لمحوں کے لیے یہاں آیا ہوں. براہ کرم کسی کمرے میں تشریف لے چلیے، یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں. نگار خانم چپ چاپ آگے بڑھی اور محمود اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. محمود نے دیکھا کہ نگار خانم چلتے چلتے لڑکھڑاتی تھی اور پھر سمجھ جاتی تھی. میں نے الماس سے سنا ہے کہ آپ یہ مکان چھوڑ کر جا رہی ہیں. محمود رک رک کر بول رہا تھا. اسے بات کرنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آ رہی تھی. اگرچہ وہ ایک بے باک نوجوان تھا، لیکن نگار خانم کی موجودگی میں وہ خاموش تھا. جی ہاں، میں کل کسی وقت یہاں سے چلی جاؤں گی، نگار خانم نے بدستور نظریں جھکائے ہوئے کہا. وہ اتنے قریب سے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے چین تھی، مگر شرم و حیا سے بار بار اپنے آپ کو روک لیتی تھی. یہاں سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ محمود نے جھجکتے ہوئے سوال کیا. کہیں بھی؟ نگار خانم کی نظریں ایرانی قالین پر مرکوز تھی. اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. اچانک محمود کا لہجہ بدل گیا. اس کی آواز سے شاہانہ جلال کی بارش ہونے لگی. نگار خانم نے گھر آ کر محمود کی طرف دیکھا. آپ ایسا نہیں کریں گے؟ نگار خانم نے آہستہ سے کہا. کیوں؟ محمود کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی. آخر آپ مجھ پر پابندی کیوں عائد کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ آپ سے میرا کوئی رشتہ نہیں. یہ کہتے کہتے نگار خانم کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھا گئی. اہل دنیا اس ہمدردی کو نہ جانے کیسے کیسے مفہوم پہنائیں گے. یہ ہمدردی نہیں ہے نگار خانم، محمود نے بلند آواز میں کہا. پھر کیا ہے؟ وہ محمود کی زبان سے صرف ایک لفظ سننے کے لیے بے قرار تھی، اور آج رات اس کی زندگی کا وہی نازک ترین لمحہ آ گیا تھا. یہ ہمدردی نہیں ہے. محمود کی زبان لڑکھڑا رہی تھی. میں خود بھی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، مگر ہمدردی نہیں ہے. میں کسی بھی حال میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا. نگار خانم، محمود اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، مگر زبان اس کا ساتھ ہی نہ دے پا رہی تھی. شاید یہ اس لمحے کا قرص ہے جب آپ میری عیادت کے لیے آئی تھی. نگار خانم محمود کی طرف دیکھے جا رہی تھی. اس لمحے کا قرض یک نگار خانم کا چہرہ بجھنے لگا. پھر وہ قرض تو آپ نے اتار دیا. میں نے بھی چند الفاظ اپنی زبان سے ادا کر دیے تھے، آپ نے بھی چند الفاظ دہرا دیے، حساب برابر. محمود اس سے اظہار ہمدردی کے لیے آیا تھا. ایسے موقع پہ کوئی بھی شخص آ سکتا تھا. نگار خانم جلتے ہوئے ذہن کے ساتھ سوچ رہی تھی، سردار تبریز بھی تو اس سے ہمدردی کا اظہار کرنے آیا تھا. پھر محمود اور سردار تبریز میں کیا فرق؟ نگار خانم کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا.
وہ قرض بھی ادا نہیں ہوا۔ نگار خانم کی سماعت سے محمود کی آواز ٹکرائی، میں ایک سپاہی ہوں نگار خانم، اس لیے مجھے شمشیر و سنا کی زبان آتی ہے۔ نگار خانم نے چونک کر محمود کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا رنگ نمایاں ہو گیا۔ میں آپ کی طرح خوبصورت الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتا، محمود انتہائی جذباتی لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ عزت و سکون کے ساتھ اس گھر میں رہیں، میں آپ کو در بدر نہیں ہونے دوں گا۔ نگار خانم نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ ایک ایک لفظ جسے سننے کے لیے نگار خانم اکثر راتوں کو جاگا کرتی تھی، آج اسی لفظ کی سرور آمیز موسیقی نے اس کے پورے وجود کو نشاط کی تیز لہروں میں ڈبو دیا تھا۔ سر شاری کی کیفیت اتنی شدید تھی کہ نگار خانم ایک لمحے کے لیے لڑکھڑائی، پھر اس نے اپنے قریبی ستون کا سہارا لیا، اس سے سر ٹیک دیا۔ بس میرے لیے آپ کا یہ اقرار کافی ہے۔ آہستہ آہستہ نگار خانم کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ آپ اس سلسلے میں کوئی قدم نہ اٹھائیں، اب مجھے یہ بے گھری بھی قبول ہے۔ آخر کیوں؟ محمود نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، میں آپ کی رسوائی سے ڈرتی ہوں۔ نگار خانم محمود کو کس طرح بتاتی کہ امیر سبکتگین نے اس پر کتنی ہولناک پابندیاں عائد کر دی ہیں؟ جب انسان کا دل صاف ہو تو رسوائی کیسی؟ محمود نے کہا، وہ کمرے سے نکل گیا۔ نگار خانم اسے روکنا چاہتی تھی مگر اس خوف سے چپ رہی کہ اس کے ہونٹوں کی ایک جنبش باپ اور بیٹے کے درمیان رنجش ہو اختلاف کی ایک آئینی دیوار کھڑی کر دے گی۔ خدا حافظ۔